बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 24 नवंबर को के हवाले से जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक एहतजाजी काल का जो ऐलान किया है मुल्क भर में, और फिर उसमें यह भी फरमाया गया कि ये फाइनल कॉल होगी, आर या पार। इस कॉल के बाद फैसला हो जाएगा कि मुल्क में तब्दीली अ, कब आनी है और किस तरह से तब्दीली को लाया जाएगा। इमरान खान अगरचे जेल में हैं, लेकिन उसके बाद बावजूद भी इस तहरीक के हवाले से बड़ी तेज़ी से काम जारी है। और फिर इसके अलावा बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने न सिर्फ इस 24 नवंबर को होने वाली एहतजाजी रैली के हवाले से न सिर्फ उनकी हिमायत का ऐलान किया है, बल्कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों से राब्ते भी कर रहे हैं। और उनकी मुसलसल ये अपील है कि 24 नवंबर को अगर मुल्क में इनकलाब लाना है तो 24 नवंबर को पूरी कौम को निकलना होगा और पूरी कौम को इस एहतजाज में शिरकत करनी चाहिए, जिस एहतजाज के लिए इमरान खान ने पूरी कौम से अपील की है। और तसलसल के साथ वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में अगर तब्दीली लानी है तो फिर पूरी कौम को, ख्वाह उनका तहरीक इंसाफ से वास्ता हो या ना हो, लेकिन पूरी कौम को इसके लिए निकलना होगा। अब इस तहरीक को तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं जनाब इमरान खान साहब ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले मरले में 24 नवंबर को पंजाब से लोग निकलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकलेंगे और इस्लामाबाद को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, और हुक्मरानों को मजबूर किया जाएगा कि वो मुस्तैफ़ी हों और मुल्क में या तो नए इंतखाबात करवाए जाएं या फिर चोरी शुदा मैंडेट तहरीक इंसाफ को या दूसरी जमातों को वापस किया जाए। फिर दूसरे मरले में उनका ये कहना है कि सिंध और कराची से लेकर चौक माड़ी तक जो सिंध का इलाका है, उसके लोगों को अपने आप को तैयार रखना है। और उसके अलावा बलूचिस्तान के लोगों को भी कहा है कि वो उन्हें फिर बाद में अहकामात सादिर फरमाए जाएंगे कि वो उनको 25 को निकलना है या 26 को निकलना है। लेकिन पहला मरला जो है वो पंजाब के लोगों के लिए, कारकुनान के लिए, अवाम के लिए, और फिर पंजाब के साथ साथ के लोगों को कहा गया है कि उनको 24 को निकलना है, और इन दोनों सूबों के लिए कहा गया है कि वो वेट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो सिंध की सूरत हाल के मुतालिक हमें कुछ लोगों ने बताया कि सिंध हुकूमत की जानिब से जुमे के रोज़ इस सिलसिले में मुनक्कद किए गए इजलास मुनक्कद किए गए हैं। अब पुलिस में भी अहम तब्दीलियाँ की जा रही हैं ताकि 24 नवंबर को जो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली है उसको किसी तरह से उसकी रोकथाम की जाए। और रैली जो है, रैली की मुकम्मल हिमायत अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी की है। तो इस हवाले से कारकुनान की भी मुबैना तौर पर लिस्टें तैयार की गई हैं, पुलिस अफसरानों की भी तैनाती की जा रही है, और रैली को किसी तरह से रोकने के लिए पूरे इक़दामात किए गए हैं। आज सिंध हुकूमत में वज़ारत दाखिला में भी एक अहम इजलास हुआ है, और चीफ मिनिस्टर हाउस में भी बताया जाता है कि कोई अहम इजलास हुआ है। इस हवाले से मुशावरत भी हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीफ मिनिस्टर के दरमियान। उसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी सिंध हुकूमत को कुछ इस हवाले से अहकामात सादिर फरमाए हैं। तो रैली जो है 24 नवंबर की रैली मौजूदा तमाम सूबाई हुकूमतें और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत के लिए इस वक्त दर्द सर बनी हुई हैं। और इस रैली के लिए ये कहा गया है कि आर या पार फैसला जो है वो करना है इस रैली में कि इस हुकूमत को रहना चाहिए या इस हुकूमत को ये रैली जो है उखाड़ फेंकने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। और फिर इसकी कामयाबी के लिए लोगों का कहना है, चूँकि अमेरिका में भी बड़ी तब्दीली आ चुकी है और इमरान खान के जो ज़ाती दोस्त हैं, ट्रंप जो हैं 2 महीने के बाद सदर बनने जा रहे हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ज़ुल्म खलील जो है वो माजी में जो एशिया के हवाले से अमेरिका के सफ़ीर थे और वो उनको बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी, उनके भी कई स्टेटमेंट आ चुके हैं इमरान खान के हवाले से, और उनको भी कोई अहम ज़िम्मेदारी दी जा रही है। तो वो भी, उनकी भी जो आमद है
وہ متوقع ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے کوئی وفد بھی بہت جلد پاکستان آنے والا ہے۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے کل اپنی جو تربیتی نشست تھی، جس میں وہ ہر دوسرے دن خطاب کرتے ہیں اپنے کارکنان سے اور اپنے جو فالوور ہیں ان سے، انہوں نے کل اپنی اس فکری نشست میں یہ انکشاف کیا ہے کہ 11 اکتوبر کو جو خیبر پختونخوا کے علاقے میں پختون تحفظ مومنٹ کی جانب سے ایک جرگہ 3 روزہ جرگہ منعقد کیا گیا تھا، اور اس جرگے سے قبل 2 روز قبل اس جرگے کو سبوتاژ کرنے کے لیے KPK کی حکومت اور وہاں اداروں نے مل کر اس انتظامات کو کھاڑ پھینکے تھے، اور کوشش کی گئی تھی کہ اس جرگے کو منعقد نہ ہونے دیا جائے، اور اس کے لیے پھر کارکنان پر بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے فائرنگ کی تھی، اور اس میں 2 سے 3 اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 4 لوگ شہید ہو گئے تھے، اور 1 درجن سے زیادہ لوگ اس میں زخمی بھی تھے۔ اگرچہ ان تمام لوگوں کو جو شہید ہوئے یا جو کارکنان اس میں زخمی ہوئے تھے، ان کی FIR پولیس کے خلاف درج ہونی تھی، اس لیے کہ وہ ایک ریلی ایک جو تھی وہ جرگے کے لیے انتظامات میں مصروف تھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی، اور اس طرح سے اس جرگے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن الطاف حسین صاحب نے گزشتہ اپنی تربیتی نشست میں لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ جو لوگ شہید ہوئے تھے یا جو لوگ زخمی تھے، ان تمام لوگوں کے مقدمات جو پشتون تحفظ قومی موومنٹ کے جو سربراہ ہیں منظور پشین کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس پولیس افسر نے یا جس علاقے میں وہ FIR درج کی گئی ہے، وزیر اعلیٰ KPK جناب امین گنڈا پور کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں تحقیقات کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے، جبکہ ان کو علم میں ہے کہ وہ جو لوگ شہید ہوئے تھے یا لوگ جو زخمی ہوئے تھے وہ پولیس کی فائرنگ سے ہوئے تھے، یا مقتدر حلقوں کے جو لوگ تھے ان کی جانب سے بھی فائرنگ کی گئی تھی، ان کی طرف سے ہوئے تھے۔ لیکن وہ جو مقدمات ہیں وہ منظور پشین کے خلاف کیوں بنائے گئے ہیں؟ الطاف حسین صاحب نے اس حوالے سے بڑا سخت احتجاج کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا اس قسم کے ہمیں ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ الطاف حسین صاحب نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مجھے کسی ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ اس 24 نومبر کی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے مختلف لوگوں سے وہ رابطے بھی کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کی قیادت سے بھی ان کی اپیل بھی ہے، اور ان کے کارکنان سے بھی ان کے رابطے ہیں کہ وہ 24 نومبر کو باہر نکلیں ملک میں تبدیلی کے لیے، اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، لوگوں کی آزادی کے لیے نکلیں، اور 24 نومبر کی جو احتجاجی ریلی ہے اس کو کامیاب کریں، اور اس ریلی کی کامیابی نہ صرف عمران خان کی رہائی کا باعث بن سکتی ہے، بلکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا دور بھی شروع ہوگا، لوگوں کو انصاف بھی ملے گا، جمہوریت بھی مستحکم ہوگی۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مختلف چینلز پر چلنے والی خبروں میں جو ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جو 26ویں ترمیم منظور کرائی گئی ہے قومی اسمبلی میں، اس ترمیم کا جو مسودہ تھا انہیں پیش نہیں کیا گیا، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ قومی اسمبلی میں اسی روز ہمیں دی جاتی ہے، اور اس کو پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اسی قسم کی شکایت متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد جو فارم 47 سے منتخب ہوئے ہیں جس کے ذریعے، تو وہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں جو مسودہ دیا گیا تھا وہ ہم پڑھ بھی نہیں سکے تھے، اور ہمیں اس سلسلے میں اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا تھا۔ تو 26ویں ترمیم پر ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار وہ تو عموماً نجی محفلوں میں کرتے رہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چند صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا برملا اظہار کیا ہے۔ تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو کہا جاتا ہے کہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں،
تو اس کا انہوں نے برملا اظہار گزشتہ روز چند صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے، اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اس موجودہ حکومت کا ایک حصہ ہے اور ان کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے۔ آخر میں ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد میں جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک بھی وہ جو پی ایس پی اور متحدہ قومی موومنٹ کا مرجر کروایا گیا تھا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک مرجر ہوا نہیں ہے، اور اسی طرح سے پی ایس پی کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں۔ دونوں کے درمیان متعدد مرتبہ مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے دونوں گروپوں کے درمیان متعدد بار تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، اور عہدوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی ان میں خاصے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے مقتدر حلقوں کے جس شخص نے ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے، یا جن لوگوں کے اشاروں پر یہ گروپ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں، انہیں شکایت کی گئی ہے۔ جناب جو کنوینر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے خالد مقبول صدیقی صاحب، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں لابنگ کر رہے ہیں سابق موجودہ گورنر جناب کامران ٹیسوری کے لیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کامران ٹیسوری جو ہے پوری طرح سے پی ایس پی اور متحدہ قومی موومنٹ جو ایک جگہ پر ان کو مرجر کرنے کی جو ایک ضم کرنے کی کوشش کی گئی جو ابھی تک نہیں ہو سکے، ان کا سربراہ ان کو بنایا جائے اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر یہ دونوں گروپ جو ہیں وہ دونوں گروپوں کو چلایا جائے، جبکہ مصطفیٰ کمال چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی ضم کی ہے ان کو کنوینر مقرر کیا جائے۔ اگر خالد مقبول صدیقی صاحب وفاقی وزیر ہیں تو کنوینر ان کو ہونا چاہیے۔ تو اب شدت جو ہے دونوں گروپوں کی جانب سے اختلافات میں جو ہے شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ منعقد ہونے والے کئی اجلاسوں میں رہنماؤں میں آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔